لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورہ توبہ کی 38ویں آیت سے غزوہ تبوک کا مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. غزوہ تبوک مدینہ منورہ اور شام کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام کو مسلسل جہاد کا سامنا رہا. چھوٹے چھوٹے سریے بھی ہوئے اور بڑے بڑے غزوات بھی ہوئے. سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. 8 سال کی مسلسل محنتوں کے بعد، مسلسل جہاد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملا. شام سے کچھ تاجر مدینہ منورہ آ رہے تھے. ان کا معمول تھا آنے کا. وہ شام سے زیتون کا تیل لیتے اور لا کر مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں بیچتے تھے. تیل کی تجارت کرتے تھے. زیتون کا تیل سب سے عمدہ دنیا میں شام کا ہی ہوتا ہے. اللہ کی خصوصی نعمت انہیں حاصل. تو یہ تجار تجارت کرنے کے لیے شام سے مدینہ منورہ جا رہے تھے. تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور بادشاہ تیاری کر رہا ہے. تربیت یافتہ فوجوں کو اسلام کے خلاف کھڑا کرنے والا ہے اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک بار ہی ایک ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں گے اور سارے مسلمان وہی ہیں، اس لیے اسلام کا چراغ وہیں پر بجھ جائے گا. یہ کوشش اور اس ارادے سے وہ مقام تبوک تک پہنچ رہے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجروں نے اطلاع دی تو حضور نے سوچا کہ یہاں رہنے کے بجائے نکل کر کے اور وہیں ان سے مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور سارے لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد قریب قریب کچھ قبیلے رہتے تھے، ان قبیلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا اور جہاد میں شامل کیا، سب کو حکم ہو گیا چلنے کا۔ لیکن عجیب اتفاق تھا، گرمی بہت شدید تھی، دھوپ نہایت تیز رہتی تھی، سفر کرنا اس موقع سے اس وقت بہت دشوار اور بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف صحابہ کرام کھیتیوں میں لگے ہوئے تھے اور کھجور کے توڑنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جس طرح سے ملازم پیشہ آدمی کو مہینے کے اخیر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، تو ویسے ہی کسان کے پیسے بھی فصل کے آنے سے پہلے بالکل ختم رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی جیبیں خالی تھیں اور سفر سخت ترین دشوار تھا، اور پہلے تو 8 سال سے جو مقابلہ ہو رہا تھا وہ تو کافروں کی عوام فوج سے مقابلہ ہو رہا تھا، شاہی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ مقابلہ بھی بہت خطرناک اور موسم بھی بہت زیادہ گرم اور کھیتی پکنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اب کھیتی کٹتی، پیسے نہیں، جیب خالی، تو جہاد کی تیاری وغیرہ کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے اس جنگ میں بہت سے لوگ متردد ہو گئے، یعنی انہیں جانے اور نہ جانے کے سلسلے میں تھوڑا سا تأمل ہوا، سوچنے لگے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس موقع سے 6 قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام جو ایک بڑی تعداد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں کی تھی، انہوں نے تو بالکل بغیر کسی تأمل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہہ دیا کہ ہم ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے، آپ کا جو حکم ہوگا وہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ دوسرے کچھ صحابہ کرام سوچنے لگے، شروع میں تردد ہونے لگا ان کو کہ ان ساری ایسی حالت میں نکلنا چاہیے یا نہ نکلنا چاہیے۔ پھر ارادہ انہوں نے اپنا مضبوط کر لیا کہ نہیں، اسلام کی بلندی کا کام ہے، اور اگر آج ہم نے اسلام مخالف طاقت کو کی کمر نہیں توڑی تو اسلام مٹ جائے گا اور سارے مسلمان پسپا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں تو نکلنا چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام کو عذر تھا، وہ نہایت کمزور ضعیف تھے یا بیمار تھے، مجبوری تھی ان کی۔ 3 قسم کے صحابہ ہوئے۔ چوتھی قسم تھوڑی سی کاہلی
لیے ہوئے لوگوں کی تھی کہ جنہیں سستی ہو رہی تھی جہاد کے سلسلے میں، یہ چوتھے نمبر کے تھے۔ کچھ منافقین کی بھی دو جماعتیں تھیں۔ ایک بڑی جماعت منافقین کی ایسی تھی جو اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکے، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے جہاد، اور ایسا ہی کہہ دیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ جب قوم عمالقہ سے مقابلہ ہونے لگا اور موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے لیے چلنے کے لیے کہا تو بنی اسرائیل نے پیر پیچھے کر لیے اور نہایت سخت جملہ کہا جو تاریخ نے لکھ رکھا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا وإنا هاهنا قاعدون، جائیے آپ جہاد کیجیے اور آپ کے رب جہاد کریں، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہمارے بس کا نہیں ہے جہاد کرنا۔ تو ان منافقین کا نفاق بھی کھل کر کے سامنے آ گیا، اور منافقین نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاد کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے، آپ چلے جائیں، اپنے جن کو ساتھ میں لے جانا ہے لے کے چلے جائیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اب کھل کر کے سامنے آ گئی بات کہ فلاں نے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن کچھ منافقین جاسوس تھے جو غیروں کی جاسوسی کرتے تھے، انہوں نے پیر پیچھے نہیں کیا اور مسلمانوں کی خبریں لے کر کے کافروں کو پہنچانے کے لیے انہوں نے ساتھ ہو لیا اور نبی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ تو اس طرح سے 6 کیٹیگریاں تھیں۔ ان 6 کیٹیگری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے، جگہ جگہ آیتوں میں کیا ہے، وہاں میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں گا۔ جیسے کامل مکمل جو حضرات تھے، جنہوں نے بالکل حکم آتے ہی فوراً لبیک کہہ دیا تھا، ان کا ذکر، اور جو شروع میں تردد ہوا اور پھر وہ ارادہ مضبوط کر کے حضور کے ساتھ ہو لیے تھے، ان دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ سے اخیر تک کیا ہے۔ اور جو عذر والے تھے، بیمار تھے اور ضعیف کمزور تھے، جن کے بس کا نہیں تھا تلوار اٹھانا، تو وہ تو مجبور تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، آگے پوری آیت کہ ضعیف اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں۔ منافقین کا اور وہ لوگ جو سستی کر رہے تھے اور اپنے ارادے میں تذبذب کر رہے تھے، ان کا ذکر ان آیتوں میں ہے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اور منافقین کا ذکر اور جاسوسوں کا ذکر اللہ نے آگے کیا ہے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تمہاری باتیں سن کر کے ان کو پہنچاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ جو آیت ابھی ہے، اس میں غزوہ تبوک میں جانے والے تردد والے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برانگیختہ کیا ہے کہ تم نے جو تردد ہو گیا وہ تردد نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس مجبوری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، دھوپ کی تپش میں نازک بدن والے ہمارے سرکار دو عالم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے دھوپ میں
چل رہے ہیں اور پتھریلی اور کنکریلی زمین ہے، ان کے پیروں میں آبلے اور چھالے پڑ رہے ہیں، اپنا مال بھی اپنے ساتھ لیا انہوں نے اور اس سے ہتھیار خریدے اور دوسرے دیگر جہاد کے سامان، اونٹ اور گھوڑے اور وغیرہ زرہ وغیرہ جو لباس ہوتے ہیں، یہ سب لے کر کے وہ چل پڑے۔ آج کی طرح آسان سفر نہیں تھا کہ ارادہ کرو گاڑی میں بیٹھو اور آرام سے پہنچ جاؤ، وہ سارا سامان اپنے سر پہ اور جانوروں پہ اٹھانے ڈھونے والے جانوروں پہ رکھ کر کے اور لے جانا پڑتا تھا۔ اس حالت میں صحابہ کرام چلے اور چل کر کے میدان تبوک میں سب کے سب ٹھہرے وہاں پر۔ بادشاہ کو ادھر معلوم ہو گیا کہ ارے ہمارے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ مدینہ سے نکل کر کے آ گئے ہیں، اور ایک تو نہیں ہیں، یہ پورے کے پورے مدینہ کے لوگ ہیں، اور مدینہ کے علاوہ جو قبیلے ہیں ارد گرد ان قبیلوں کو بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے، اور انہوں نے 8 سال تک کافروں کے دانت سے چنے چبوا دیے ہیں اور ان کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے اہل مکہ کو بھی چھوڑا نہیں اور مکہ بھی فتح ہو گیا ہے۔ مکہ کے سورماؤں نے بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بادشاہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور بادشاہ نے فوج کو منع کر دیا کہ نہیں، ان لوگوں سے مقابلے کے لیے نہ نکلو۔ صحابہ کرام وہاں پر ٹھہرے رہے، کئی دن تک ٹھہرے رہے۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں آیا مقابلے کے لیے اور یقین ہو گیا کہ بادشاہ کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور بادشاہ کی تربیت یافتہ فوج کی بھی ہمت ٹوٹ چکی ہے، تو صحابہ کرام وہاں سے واپس آئے اور وہاں سے واپس آ کر کے انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ جہاد کی کوئی نوبت نہیں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چوتھے قسم کے صحابہ کرام سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنوں، اے ایمان والو، مالکم، کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو، استثقلتم الی الارض، تو تم زمین میں بوجھل بن گئے، یعنی تمہارے قدم بوجھل ہو گئے اور تمہارے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ اسی دنیا کی زندگی سے راضی ہو آخرت کے مقابلے میں؟ کیا یہ زندگی دنیا کی ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے؟ کیا یہ دنیا کا آرام ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے؟ تم تو ایسے نبی پر ایمان لانے والے ہو کہ جن کو دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو تم نے دنیا کو کیوں ترجیح دے دی اور تم نے فوراً کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پہ لبیک کہہ دیا؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ دنیا کے مقابلے میں نہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہو گئے؟ تو سن لو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کی دنیاوی زندگی کے جو ساز و سامان ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑے، یعنی یہ تو بالکل تھوڑی سی چیز ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا میں انسان 100 سال 150 سال جیے گا، اس سے زیادہ کیا جیے گا، اور اس کے بعد آخرت کی ہزاروں لاکھوں برس کی زندگی ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی زندگی ہوئی، اور دنیا میں جو عیش و آرام کرے گا اور وہ تو عیش و آرام بھی تھوڑا سا ہوا، اور دنیا کی نعمت بھی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دیں گے، دردناک عذاب۔ یہ بہت خطرناک قسم کا جملہ ہے کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، یعنی دنیا میں بھی پریشانیاں ہوں گی اور آخرت کی پریشانی بھی منتظر ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، سن لو، اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو پیدا فرما دیں گے، ایک نئی مخلوق پیدا فرما دیں گے،
جس نئی مخلوق کے دل میں اللہ ہی کی محبت ہوگی اور جہاد کی محبت ہوگی، اللہ کے دین کے بلند کرنے کی محبت ہوگی، آخرت کی محبت ہوگی، جنت کی محبت ہوگی، کسی اور کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ یستبدل قوما غیرکم، کہ ایک قوم تمہارے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیں گے۔ ولا تضروہ شیئا، اور اے مسلمانوں سن لو کہ اللہ کا تم ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اللہ تمہارا سارا کا سارا صفایا کر دیں گے، اتنی طاقت خدا پاک کے اندر ہے، اور تم اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ خدا پاک کو قدرت نہ ہو۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو یہ مت سوچو کہ نبی کی مدد نہیں ہوگی۔ نبی کی مدد تو اللہ نے ایسے وقت میں بھی کی ہے جبکہ کوئی آدمی نبی کے ساتھ نہیں تھا۔ الا تنصروہ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے زمانے ثابت میں، پہلے اللہ مدد کر چکے ہیں اور تم اس کی مثال دیکھ چکے ہو۔ وہ کون سا وقت تھا؟ مکہ مکرمہ میں ہر ایک دشمن تھا، اپنا خاندان بھی دشمن تھا اور غیر بھی دشمن تھے، ہر ایک دشمن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے سکون نہیں تھا، ایک لمحہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی بات کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب سارے کے سارے کفار نے دارالندوہ میں بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا اور جان کے ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا اور مشورہ کیا تھا، اس مشورے میں یہ طے پایا تھا کہ اگر ایک آدمی قتل کرے گا تو ایسی صورت میں تو اس پر بدلے میں قصاص بھی دینا پڑے گا اور لڑائیاں بڑھیں گی، کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے ہر قبیلے کا ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان جائے اور سب ایک بار بھی حملہ کر دے تاکہ کسی پر کوئی کیس اور مقدمہ نہ ہو سکے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور فرمایا کہ یہ کفار آپ کے قتل کا مشورہ کر چکے ہیں اور آج رات یہ ایک بار بھی آپ کے گھر میں حملہ کریں گے، اس لیے یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیے ہمارے ساتھ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کفار کی امانتیں تھیں، ان دشمنی کے باوجود بھی امانت حضور کے ہاتھ میں ہی وہ رکھتے تھے، تو وہ امانتیں یہ کیسے ان کو دی جائیں گی؟ تو حکم ہوا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ اپنے بدلے میں لٹا دیجیے اور وہ سب کی امانتیں دے کر کے اور واپس چلے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے کچھ آیتیں پڑھی، غالباً سورہ یاسین پڑھی اور مٹی کو پھینک دیا تو یہ ساری مٹی کافروں کے آنکھ میں چلی گئی اور کسی کو نظر نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ وہیں سے نکل گئے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد اپنے نبی کی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے اور غار میں جا کر کے غار ثور میں جا کر کے آپ چھپے تھے، تو اس وقت بھی صرف ایک صدیق آپ کے ساتھ تھے اور کوئی انسان نہیں ساتھ میں تھا، اور سارے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے اس غار کے منہ تک، اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا غم کم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا غم زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ دیکھیے یہ کافروں کے قدم نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے ذرہ ایسے کر کے دیکھا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا خاموش رہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں،
کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تب بھی اللہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی فوج آسمان سے نازل فرما دیں گے اور جہاد ہو جائے گا اور کافرین پسپا ہو جائیں گے۔ جیسے کہ میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم جھوک در جھوک فرشتوں کا گول بھیجا تھا، وہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ تو اللہ کی طاقت میں تو سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہو، تمہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نام اعمال میں اپنے کھاتے میں اپنے اچھے اعمال لکھوانے کے لیے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن تم اگر ساتھ نہیں دو گے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ دین بلند نہیں ہوگا۔ اللہ نے سوچ لیا ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کفار ناپسند کریں۔ فرمایا اسی واقعے کو اللہ نے اگلی آیت میں یاد دلایا ہے، الا تنصروہ، اگر تم لوگ مدد نہیں کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابق زمانے میں مدد فرمائی ہے۔ کب مدد فرمائی ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کفار نے سرکار دو عالم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا، اخرجہ نکال دیا تھا مکہ مکرمہ سے کفار نے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو میں کے دوسرے تھے جب وہ غار میں تھے، یعنی ایک صدیق تھے اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضرت صدیق اکبر نے خوف کھا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کفار کے کافروں کے قدم نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے ذرا اپنے پیر کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، اے صدیق غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجیے، نقطہ یہ ہے کہ حضرت کسی صحابی کی صحابیت خصوصیت کے ساتھ الفاظ قرآنی سے اگر تلاش کریں گے تو صرف حضرت ابوبکر کی خصوصیت آپ کو نکلے گی کہ حضرت ابوبکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نبی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، تو حضرت ابوبکر کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی جیسے شیعہ ہیں یہ صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، تو اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا یہ انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ دوسرے صحابی کے انکار کرنے پر وہ فاسق ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت کے انکار کرنے پر وہ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اذ یقول لصاحبہ جو آیت ہے اس کا منکر ہو جائیں گے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اس وقت وہ آپ تصور کیجئے، آپ ایک تو ہے سوچنا سننا اور سوچ لینا، اور ایک ہے اپنے اوپر لے کر کے سوچنا۔ ہم اور آپ اپنے اوپر لے کر کے سوچیں کہ اگر پورا علاقہ ہمارا دشمن ہو، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ ہو اور ہم کہیں ایک جگہ چھپے ہوئے ہوں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی اور ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارے دل کا عالم کیا ہوگا؟ دل دہل رہا ہوگا، بدن کانپ رہا ہوگا اور جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا اور اختلاف کی کیفیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ لیکن فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سکون ان کے اوپر نازل کیا۔ ایک خاص قسم کے سکون کو سکینت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت اور خصوصی اللہ کے ان کی سکینت یہ نازل ہوئی۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی سکینت ان پر نازل کی، وَأَيَّدَهُ، اور ان کو مضبوط کیا، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسی فوج سے جن کو تم نے دیکھا نہیں، یعنی فرشتوں کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔
فرشتوں کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں ہوئی. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع سے فرشتے آتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. مسلمانوں کی تلوار یہاں ہوتی تھی اور کافر کی گردن وہاں کٹ کر کے باہر ہو جاتی تھی, گر جاتی تھی. وہ کیوں ہوتی تھی؟ وہ فرشتے ساتھ میں جہاد کر رہے تھے مومنین کے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچے کر دیا, یعنی کافروں کے کفر کو اللہ نے دبا دیا اور اسلام کی خوبیوں کو اور اسلام کو اللہ نے کفر کے اوپر رکھ دیا. اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مدد ہوئی اللہ کی طرف سے, اور اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ابھی بھی اگر نبی پاک تنہا جاتے جہاد کرنے کے لیے تو بادشاہ کی ساری فوج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جیت لیتے, کیونکہ ایسی فوج مدد کرتی جن فوج کو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. واللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, جب حکم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایمرجنسی کا حکم ہو جائے کہ اب سب کو نکلنا ہے جہاد میں, تو تم چاہے بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو, تمہارے پاس ہتھیار ہو یا ہتھیار نہ ہو, تمہارے پاس جہاد میں نکلنے کے پیسے ہوں یا نہ ہو, ہر صورت میں تم نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. انفروا خفافا وثقالا, سب کے سب نکل پڑو اللہ کے راستے میں, اس حال میں کہ تم ہلکے ہو یا اس حال میں کہ تم بھاری ہو, یعنی اپنے پاس کچھ رہے یا نہ رہے, حضور کا حکم ہو جائے فوراً جہاد کے لیے نکل جاؤ. اور کیا کرو؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اس جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائیں گے اور بدلے میں تمہیں جنت عنایت فرمائیں گے. تم سوچتے ہو کہ کھجور ٹوٹنے کا وقت ہے, کھجوریں ٹوٹیں گی تو ہماری دولت اکٹھا ہوگی, ہم آرام سکون سے کھائیں گے اور ٹھنڈی نیند سوئیں گے. ہرگز یہ بہتر نہیں ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو گیا اور فوراً اس کی تعمیل کی گئی. اللہ کا حکم ہوا, تم تلوار لے کر کے میدان جہاد میں کود پڑے. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. گھر میں بیٹھنا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے, اپنے کاروبار میں لگنا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے. بہتر ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قریب کا مال ملنے والا ہوتا تو فوراً تم ساتھ ہو جاتے, کوئی سفر آسان ہوتا تو فوراً تم ساتھ ہو جاتے. لیکن یہ قریب کا مال نہیں ہے, یہ دور کا مال ہے, یعنی اپنی جان کی بازی لگا دینے کے بعد مال غنیمت ملنے والا ہے, اس لیے تم پیچھے ہٹ گئے. اور سفر آسان نہیں ہے, سخت گرمی کا اور دھوپ کا سفر ہے, اس لیے تم پیچھے ہٹ گئے. اگر قریب کا سفر ہوتا تو تم فوراً نکل پڑتے. لو کان عرضا قریبا, عرضن کے معنی مال سامان, اگر قریب کا مال ہوتا اور وسفرن قاصدن, اور آسان سفر ہوتا, لتبعوک, تو یہ سب کے سب آپ کے پیچھے ہو جاتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولکن بعدت علیہم الشقہ, لیکن ان کے اوپر مسافت بہت دور ہو گئی کہ مدینے سے کافی دوری کے بعد میدان تبوک تھا, اس لیے قدم بوجھل ہو گئے ان کے اور سوچنے لگے کہ جائیں یا نہ جائیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, لیکن یہ لوگ آ کر کے آپ سے جب واپس آئیں گے مدینہ منورہ تو یہ قسم کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تھے, ہماری پوزیشن نکلنے کی ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم, یہ لوگ یہ بات بول کر کے اپنا گھاٹا کر رہے ہیں, اپنی ذات کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون,
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ صحیح اور سچ نہیں بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سچ بولتے تو سچ یہ ہوتا کہ ہاں ان کو طاقت تھی اور وہ ضرور نکل پڑتے۔ یہ کہنا کہ طاقت نہیں تھی، ہماری پوزیشن نہیں تھی نکلنے کی، یہ کہنا ان کا غلطی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔